سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من نقش الحساب فقد ہلاک، جس سے اللہ نے نقاش کر لیا، سوال کر لیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تھا، پھر آپ فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اب اس پر حتمی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ آسمان سے اللہ ہدایت اور قرآن کو اتارتا ہے، پھر ہر دل اپنی گنجائش کے حساب سے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دیتی ہے وہ دل اس حق کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح یہ جھاگ پانی کی بلا فائدہ چلی جاتی ہے، اسی طرح یہ کفر اور اہل کفر کے اعمال بلا فائدہ چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی قابض اور باسط ہے، وہی جس پر چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ من قطعک وصلتہ، جو آپ کو توڑے آپ سے کٹے آپ اس سے ملیں، آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر والد کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے اور بیٹا بھی جنت میں داخل ہو گیا اور بیٹا کم درجے پر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ مقام دے دے گا، یعنی اوپر مقام والے کو نیچے نہیں لائے گا بلکہ نیچے والے کو اپنی رحمت سے اوپر والے کے ساتھ ملا دے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 17 ہے۔ جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے دلائل جو ہیں وہ کثرت سے بیان فرمائے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے حق کی۔ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا آسمان سے پانی۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، اپنی وسعت اور کشادگی کے حساب سے نالے اور وادیاں پانی سے بہہ نکلیں، یعنی جتنی کشادگی تھی جتنی وسعت تھی اس حساب سے ہر نالے نے ہر وادی نے پانی حاصل کیا اور پانی اس میں بہنے لگا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھتی جھاگ کو اٹھا لیا۔ فسالت اودیہ یعنی اللہ نے پانی نازل فرمایا، اس سے وادیاں بہہ نکلیں اپنی گنجائش کے حساب سے۔ فاحتمل، پھر وہ پانی کا جو ریلا تھا ان وادیوں میں چل رہا تھا اس نے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھا لیا۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو پانی چل رہا ہوتا ہے اس میں اوپر عمومی طور پر جھاگ بن جاتی ہے، اوپر کچرا اس میں ایک ساتھ جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ پانی بہتا رہا اور اوپر جو ہے جھاگ بنتی رہی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اس چیز میں بھی جس کو یہ آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں گرم کرتے ہیں تاکہ زیور اور ساز و سامان حاصل کر سکیں۔ حلیہ کہتے ہیں زیور کو اور متاع کہتے ہیں ساز و سامان کو۔ تو ایک مثال پہلے پانی کی مثال بیان فرمائی اور یہاں مثال بیان فرمائی ہے کہ جو بھٹی میں ڈال کر ہم سونے کو، تانبے کو، پیتل کو جب گرم کرتے ہیں تو فرمایا زبد مثلہ، اس پر بھی اس طرح جھاگ آ جاتی ہے جس طرح پانی پر آتی ہے۔ زبد کہتے ہیں جھاگ کو، مثلہ یعنی اس جیسی، جس طرح پانی پر آتی ہے اس طرح جب زیور بنانے کے لیے بھٹی میں چیز ڈالی جاتی ہے یا پیتل کو، تانبے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ گرم ہو کر اس پر جھاگ بن جاتی ہے۔ فرمایا زبد مثلہ، یہ بھی اس جھاگ کی طرح ہے جو پانی کی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالی مارتا ہے اسی طرح ٹکراتا ہے حق کو باطل کے ساتھ آپس میں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ناکارہ ہو کر بے فائدہ ہو کر چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں
اللہ تعالیٰ نے پانی کو تشبیہ دی ہے، قرآن جو ہے، ہدایت جو ہے، اس کو اللہ نے پانی سے تشبیہ دی کہ فرمایا جس طرح ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں اسی طرح ہم نے آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ پھر وادی جو ہے، جو پانی وادیوں میں بہہ نکلتا ہے، یہ تشبیہ ہے انسان کے دل کے ساتھ۔ فرمایا جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے، پھر ہر وادی اپنی گنجائش کے حساب سے، ہر نالا اپنی گنجائش کے حساب سے پانی کو سمیٹتا ہے اور پانی اس میں بہنے لگتا ہے۔ اسی طرح آسمان سے اللہ ہدایت اور قرآن کو اتارتا ہے، پھر ہر دل اپنی گنجائش کے حساب سے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دیتی ہے وہ دل اس حق کو قبول کر لیتا ہے۔ تو وادی یہاں ہے، اس کو وادی کو ملایا گیا انسان کے دل سے، اور جو پانی اوپر سے اترتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے حق سے، قرآن سے۔ اور جو جھاگ ہے یہ کفر ہے، کہ کفر کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ غالب ہے، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں، ٹیکنالوجی میں بھی، دنیاوی ساز و سامان میں بھی، معیشت میں بھی، بظاہر اکثر دور میں، اکثر زمانوں میں کفر لوگوں کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جیسا پانی کے اوپر چلتی ہوئی جھاگ لوگوں کو دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ تو پانی میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کفر نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ غلبے میں ہے، طاقت میں ہے، قوت میں ہے، لوگ اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جھاگ ہے، یذہب جفاء، یہ بلا فائدہ چلی جائے گی، ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آنا، ان کا مال جو وہ جمع کر رہے ہیں یہ آخرت میں ان کے لیے حسرت بنے گا، ان کی مصیبت بنے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ مال جو تم اکٹھے کرتے تھے اپنے لیے، اس کو جب اللہ تعالیٰ آگ میں تپا کر انہیں داغے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم اکٹھا کر کے رکھا کرتے تھے، جس کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ قرآن ہے، اور جو وادیاں ہیں یہ انسانوں کے دل ہیں، جو حسب توفیق ہدایت کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور کوئی جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے، اس میں تقوی پرہیزگاری کم ہوتی ہے، لیکن ہر دل اپنی گنجائش کے حساب سے ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور جو اوپر آپ کو غالب نظر آ رہا ہوتا ہے یہ صرف جھاگ ہوتی ہے، یہ کفر ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ جھاگ پانی کی بلا فائدہ چلی جاتی ہے، اسی طرح یہ کفر اور اہل کفر کے اعمال بلا فائدہ چلے جائیں گے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بھلے یہ لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، لاکھ نوافل پڑھ لیں، زہد اختیار کر لیں، جنگلات میں چلے جائیں، ان کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح جو پانی کے اوپر چلنے والی جھاگ ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا انسان کو۔ دوسری مثال جو اللہ نے فرمائی کہ جو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے زیور، اس کو جب تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جو جھاگ بنتی ہے، تانبے پیتل کو جب تپایا جاتا ہے، سونے چاندی کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس سے جو جھاگ بنتی ہے یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ایک اہل کفر کی زندگی سے بھی تشبیہ ہے کہ اہل کفر اگرچہ کچھ نفع حاصل کر لیتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے جو ہے کلچر میں، ثقافت میں، مادیت میں بہت آگے ہیں، بظاہر ایسے نظر آتا ہے، لیکن فرمایا یہ اتنی جلدی ان کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی جس طرح لوہے اور تانبے کو جب ہم تپاتے ہیں تو تپانے کے بعد اس پر جو جھاگ آتی ہے جتنی جلدی وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ کفر، اہل کفر ختم ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی ان کی
ختم ہو جائے گی اور آخرت میں ان کے لیے آگ ہی آگ رہے گی اور کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے ٹکرانے کی مثال دی ہے کہ کذالک، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، ٹکراتا ہے حق اور باطل کو، حق اور باطل کی مثال بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، کہا جھاگ جو ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے، پانی، وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جو سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، اس کی بھی جھاگ ختم ہو جاتی ہے، جو چیز نفع والی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو قرآن ہے یہ اصل نفع ہے، جو دین ہے یہ اصل نفع ہے، اس نے باقی رہنا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی بقا اسی کو ہے۔ کفر جو ہے اور جو اہل کفر کے اعمال ہیں، یہ صرف وہ جھاگ کی مانند ہیں جو بہت جلد بیٹھ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ رب العالمین مثال بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی، اپنے رب کے حکم کو مانا۔ استجابہ کہتے ہیں کہ اس کو قبول کر لینا، لبیک کہہ دینا کہ اللہ تو جو حکم فرمائے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اس میں کوئی پس و پیش نہیں کریں گے، کوئی بہانہ نہیں لے کر آئیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی بجا آوری کی، قبول کیا اس کو، اس پر عمل کیا، لربہم الحسنی، ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے، اور دنیا کی بھی بھلائی، دنیا میں بھی امن، اور آخرت کی جو بھلائی ہے وہ جنت کی صورت میں انہیں نصیب ہوگی۔ والذین لم یستجیبوا، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی بلکہ نافرمانی کی، لم یستجیبوا یعنی قبول نہیں کیا انہوں نے، نافرمانی کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، کہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اگر ان کے پاس جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اس کی طرح کا اور بھی خزانہ ان کو مل جائے، لفتدوا بہ، اور وہ اس کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لیں، تو ان کو وہ خزانہ زمین بھر کا اور اس کے برابر جو اضافی ملے وہ بھی خواہش کریں گے کہ یہ ہم دے دیں اور اپنے آپ کو تکلیف سے بچا لیں، لیکن نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن بندے کو یہ پوچھے گا اپنے پاس بلا کر کہ بندے بتاؤ کہ اگر دنیا و ما فیہا کے خزانے تمہارے پاس ہوں تو کیا تم یہ جو عذاب اور جہنم تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے، کیا تم اس سے بچنے کے لیے وہ خزانے مجھے دے دو گے؟ بندہ کہے گا ہاں رب، میں تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے لقد طلبت منک اہون من ذلک، میں نے آپ سے اس سے کم مطالبہ کیا تھا، کوئی خزانہ نہیں مانگا تھا، میں نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، لیکن تو نے ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ نہیں میں تو شرک ہی کروں گا۔ اب تو زمین بھر کے خزانہ لیا، زمین بھر کے زیورات چاندی سونا لیا، فدیے میں دے دے کہ میری جان چھوٹ جائے، نہیں، جان نہیں چھوٹنے والی۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہو اگر اہل کفر کے پاس ہوا اور اس کی طرح زمین کی طرح اور بھی زمین بھر کے ان کو مل جائے تو فدیے میں دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، فرمایا ان لوگوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ برا حساب مطلب یہ ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ مہاد جگہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھکانے کو بھی، اور بستر کو بھی کہا جاتا ہے، مطلب جہاں یہ رہیں گے وہ جگہ بھی بہت بری ہے، اور جو ان کو آرام کے لیے بستر دیے جائیں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، وہ بھی بہت برے ہوں گے۔
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کہ کیا بھلا جو شخص جانتا ہے، جاننے کا مطلب یہاں ایمان رکھتا ہے یقین کے ساتھ، انما انزل الیک، جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، یہی حق ہے۔ یعنی جو شخص یہ جانتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے، کمن ہوا اعمی، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ فرمایا عقل والا، بصیرت والا یہی شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف حق نازل ہوا ہے اور یہی حق ہے، اس کے سوا سب باطل ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے علاوہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اندھا ہے۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند لوگ ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، پھر آگے عقل مندوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی کہ عقل مند لوگ کون ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ کیا ہے آسمانوں پر پیدائش سے پہلے کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، تیرے ہی آرڈر کو فالو کریں گے، یہ وعدہ تھا۔ پھر پیدا ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہم نے کچھ اللہ سے وعدے کیے، جب لا الہ الا اللہ پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ تو کہا اہل ایمان اولو الالباب، عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور جو عہد و پیمان اور میثاقی ہیں ان کو توڑتے نہیں ہیں۔ عہد کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کفر میں مبتلا ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو جو شخص بھی ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹ کے خلاف کر رہا ہے، اس کو توڑ رہا ہے۔ تو جتنا توڑے گا اس حساب سے اس کو سزا ملے گی، اس حساب سے اس کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمائے اولو الالباب کون ہیں؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، عہد کو، پیمانوں کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اس میثاق کو، اس پیمان کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جو لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے محبت کا حکم دیا ہے، اہل ایمان سے بغض کرنے سے روکا ہے۔ تو جو لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑنے کے حساب سے دیکھیں ہم بہت دھوکے کا شکار رہتے ہیں۔ کیا ہے ہمارا فارمولہ؟ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہو آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، اور جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھے نہ ہوں۔ یہ فارمولہ عدلے بدلے کا ہوتا ہے، یہ ہر انسان کرتا ہے۔ اس میں ہم نے کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کر لی، بہت بڑا کوئی تیر نہیں مار لیا کہ جو جوڑ رہا ہے اس سے ہم جوڑ رہے ہیں، جو نہیں جوڑ رہا اس سے نہیں جوڑ رہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ من قطعک وصلتہ، جو آپ کو توڑے، آپ سے کٹے، آپ اس سے ملیں، آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ قصہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھائیوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا، کنویں میں پھینک دیا، والد سے جدا کر دیا، در پدر ہو گئے، جیل میں چلے گئے۔ اتنی تکالیف سہنے کے بعد بھی جب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو ان کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی آج ملامت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم
فارمولہ ذہن میں یہ رکھیں اور اس پہ ہمیں کبھی رنج نہیں ہوگا کہ میں مل رہا ہوں اگر کسی سے تو اس لیے مل رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے فرمان کی تابع داری کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت میں یہ کر رہا ہوں۔ تو جب ایسا کریں گے تو اگر آپ نے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو آپ کے دل میں رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر اس لیے کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں یہ معاملہ اور یہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم نے کچھ دنیاوی لالچ رکھی ہے نا، دنیاوی طمع رکھی ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں تو اس کو بھی میرے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اہل ایمان ایسا نہیں کرتے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا، آپ سے جو بھی کٹ رہا ہو آپ اس کے ساتھ جڑیں، جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں، اور یہ نیت اور دل میں رکھیں کہ میں اس سے مل اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جوڑنے کا کہا ہے۔ پھر فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ اور یقیناً حساب کی سختی آپ اکثر ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کے حساب کا معاملہ فرما، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من نوقش الحساب فقد ہلک، جس سے اللہ نے نقاش کر لیا، سوال کر لیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تھا، پھر آپ فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اب اس پر حتمی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ نے وجہ پوچھ لی، علت پوچھ لی کہ میں نے 1000 قسم کے تمہارے لیے کھانے حلال کیے تھے، طیبات، ان 1000 قسم کے طیبات اور حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے کیوں گئے؟ 1000 قسم کے میں نے کھانے پینے کی چیزیں، حلال کمانے کے راستے آپ کے لیے کھولے ہوئے تھے، پھر آپ نے حرام کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ہوتا ہے نقاش۔ اللہ نے وجہ پوچھ لی کہ آپ نے کیوں کیا، تو سمجھے عذاب ضروری ہو گیا، اس کے بعد پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نوقش الحساب فقد ہلک، جس سے اللہ نے نقاش کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، یہ آگے ان اہل ایمان عقل مند لوگوں کی علامتیں اور صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، ظاہری بھی اور چھپ کر بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ برا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی کہ جن کے لیے جنت الفردوس ہے، جنت کا گھر ہے۔ عقبی الدار کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، جہاں یہ داخل ہوں گے، یہ بھی ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے باپ دادوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو نیکوکار ہوئے، یعنی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت، یدخلونہا، اس میں یہ داخل ہوں گے، یہ خود بھی، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوا ان کے والدین میں سے، وازواجہم، ان کی بیگمات میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے پروٹوکول کے طور پر داخل ہو رہے ہوں گے اور ان کو سلاماً سلامہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی کہ یہ اعزاز ہوگا، تکریم ہوگی ان لوگوں کی کہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، یہ خود بھی، ان کے والدین بھی جو نیک ہیں، ان کی بیویاں بھی جو نیک ہیں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد بھی جو نیک ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے جو ہے ہر دروازے سے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں تو درجات کا فرق ہوگا، جس کے عمل بہت زیادہ اچھے ہیں وہ اعلیٰ درجات پر ہوگا،
اور جس کے عمل تھوڑے اچھے ہیں ساتھ برائی بھی ہے وہ کم درجے میں ہوگا. تو یہ پھر آپس میں ملیں گے کہاں، کیسے ملیں گے وہاں جنت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ کم درجے والے کو اعلیٰ درجے والے کے ساتھ بھیج دے گا اگر یہ سب جنت میں داخل ہو گئے. جیسے بیٹا ہے، والد ہے، اگر والد کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے اور بیٹا بھی جنت میں داخل ہو گیا اور بیٹا کم درجے پر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ مقام دے دے گا. یعنی اوپر مقام والے کو نیچے نہیں لائے گا بلکہ نیچے والے کو اپنی رحمت سے اوپر والے کے ساتھ ملا دے گا. اس کی قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو ایمان لائے اور ان کی اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کی حالت میں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما لتلہم من عملہم من شیء، ان کے کسی عمل کو کم نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ جس نے فضیلت والے درجات پائے وہ تو وہیں رہے گا، اس کے ساتھ ہم کم عمل والے ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، ان کے مقام تک پہنچا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خود ہدایت پر ہے، نیکی پر ہے، تو اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر آئے، قرآن کی طرف لے کر آئے، نماز کی طرف لے کر آئے. تو اس میں اگر بندہ جنت میں چلا گیا، درجات میں کچھ فرق بھی ہوا تو اللہ رب العالمین اس فرق کو ختم کر دیں گے. ان کو سب کو، پوری فیملی کو اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں ایک ساتھ مقام عطا فرما دیں گے. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح ہمیں اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین جنت میں جمع فرمائے. اور نیک ہونا بہت ضروری ہے. ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مانگو. اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بلکہ کہا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی عمل کیا کرو اچھے. اب صحابی جو امتی کتنے بھی عمل کر لے، نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے ملا دے گا، یعنی مجھ تک پہنچا دے گا. تو یہی مطلب ہے کہ اسلام نے رشتوں اور نسبوں پر توکل کرنے کے، اعتماد کرنے کا نہیں کہا، بلکہ نسب پر اعتماد کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا. تو نسب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل پر اعتماد کرنا چاہیے. جو اچھے عمل ہیں وہ کریں، اور جنت میں اگر چلے گئے تو اللہ رب العالمین جو فاصلے ہیں رشتہ داروں میں، درجات جنت کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان فاصلوں کو ختم فرما دیں گے. سلام علیکم، ان پر کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، یعنی یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے. فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین اور اچھا گھر ہے آخرت کا، اچھا ٹھکانہ ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پھر اللہ رب العالمین نے دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. پہلے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، ان کی صفات ذکر کی. اب دوسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو نافرمان لوگ ہیں، جو لوگ ینقضون عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، عہد کو اور پیمان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے، اس کمنڈمنٹ پر پورے نہیں اترتے. من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. رشتے، بھائی بھائی کو جدا کر دیتے ہیں، بیٹے کو والد سے جدا کر دیتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں اس چیز کو، اس عہد کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں.
فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو آپ انسانیت کو نقصان پہنچائیں کسی بھی قسم کا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کریں، یہ بھی فساد ہے، اور آپ باطل نظریات اور باطل عقائد کو معاشرے میں پھیلائیں، یہ بھی فساد ہے، اور یہ سب سے بڑا خطرناک فساد ہے۔ اسی فساد کی طرف اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں منافقین کے بارے میں ذکر کیا کہ الا انہم ہم المفسدون، منافق ہی مفسد لوگ ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا فساد جو ہے عقیدے کا اور نظریے کا فساد تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنتیں ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بڑھاتی ہے، کشادہ کرتی ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتی ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتی ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ عموماً لوگوں میں یہاں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جادو وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رزق کی بندش ہو گئی۔ رزق کی بندش کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی ہی قابض اور باسط ہے، وہی جس پر چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ ہی ہے، یبسط الرزق، جو بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ فرما دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ اہل کفر اور باطل لوگوں کے حالات کی عکاسی ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فرمایا دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہیں، اسی میں مست ہیں، اسی میں مگن ہیں، صبح شام اسی کی سوچ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو حقیر سی پونجی ہے، بہت حقیر سا منافع ہے دنیا کے مقابلے میں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا مردہ بچہ راستے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جیسا یہ مردہ بچہ جو ہے بکری کا، یہ ان گھر والوں کے جنہوں نے پھینکا ہے اس کو، کوئی قیمت نہیں ہے ان گھر والوں کے پاس اس چیز کی، اس مردار کی۔ اللہ کے نزدیک فرمایا دنیا کی اس سے بھی کم قیمت ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یدخل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے کہ آپ جب سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈالیں اور اس کے بعد پھر ناپ لیں کہ آپ کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، جو پانی آیا وہ دنیا کی زندگی ہے اور جو سمندر باقی رہ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ اصل حیات، اصل زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، لہذا تھوڑے سے سودے کے بدلے، تھوڑے وقت کے آرام کے بدلے آپ اس بڑے سودے اور بڑے آرام اور راحت کو ضائع نہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی برداشت کرنی پڑ جائے تو کر لیں، آخرت کی جو تکلیف ہے وہ سب سے سخت تکلیف ہے اور آخرت کی راحت سب سے بڑی راحت ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ کیا ایک انگلی کے ساتھ کیا لگ کے آتا ہے اگر ہم سمندر میں ڈالیں، تو یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی تو وہ پورا سمندر ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو متاع ہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو بہت حقیر اور بہت کم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر، یہاں اہل کفر کے ان اعتراضات کا بیان ہو رہا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ،
کیوں نہ نازل کی گئی کوئی نشانی. آیا سے مراد نشانی ہے اور یہاں مراد معجزہ ہے کہ کیوں نہ کوئی معجزہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے. ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر کوئی معجزہ آ جائے، کوئی نشانی آ جائے تو ہم ان کی بات مان لیں گے. قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یعنی جو متکبر ہو اور اللہ کے احکام سننے کے بعد بھی مختلف ڈیمانڈیں کر رہا ہو کہ ایسے ہو جائے، اس طرح ہو جائے تو ہم مانیں گے، تو فرمایا یہ متکبر لوگ ہیں. متکبرین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو جھکتا ہے، بات کو تسلیم کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. یہاں اللہ کی یاد سے مراد توحید بھی ہے کہ اللہ کی توحید کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی عبادت میں جب وہ مشغول ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، کہ بلال اذان دیں، ہم نماز پڑھیں، ہمیں سکون ملے. تو یہ جو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے دلوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کیفیت کا دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے لگیں کہ یار یہ سرور ہمیں عطا کر دو، یہ سکون ہمیں عطا کر دو. تو اللہ کے ذکر سے جڑے رہنے سے غافل دل کی پکار اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. اور یہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خشوع نہیں ہوتا. کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی نماز ختم ہو جائے، جلدی جلدی نماز ختم ہو اور نکلیں. اس طرح کبھی کبھی ہم مسجد سے نکلتے ہیں. دیکھیے کسی کو اگر ضرورت ہے، انتہائی جلدی ہے، کسی کام سے جانا ہے، مجبوری ہے، تو وہ تو چلو جا سکتا ہے. لیکن جس نے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے باتیں کرنی ہے، وہ بھی سب سے اٹھ جاتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کو قرار نہیں ہوتا، ہم پریشان ہیں کھڑے ہو کے صف میں، نماز میں. اور یہ تھوڑی الارمنگ صورتحال ہے، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے باہر ہوتے تھے، آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا آپ فوراً کہتے چلو نماز پڑھیں، آرام ملے، سکون ملے. اور بلکہ نماز کے بارے میں تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے دو اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ نماز میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ابھی تک نماز ہی پڑھ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما. تو ہم کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھار اتنی جلدی نکلتے ہیں کہ پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کی رکعت رہی ہوئی ہے تو اس کا بھی خیال نہیں کرتے. تو اس چیز کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ سے استقامت کا سوال کرنا چاہیے کہ نماز سب سے بہترین ذکر ہے توحید کے بعد.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو اگر ہمیں نماز میں اطمینان اور سکون نہیں مل رہا تو یہ تھوڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، طوبی لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے، خوشی ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے جو جنت کی صورت میں ہے۔ کذالک ارسلنا فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، اسی طرح بھیجا ہے ہم نے آپ کو فی امت، اس امت میں، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، قوم عاد، سمود، سینکڑوں امتیں اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کس لیے بھیجا ہے آپ کو اس امت میں؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ وہ وحی پڑھ کر سنائیں، وہ قرآن پڑھ کر سنائیں، وہ احادیث پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ اہل جاہلیت رحمان کے نام کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو انہوں نے کہا ہم اس ایگریمنٹ پر سائن نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے رحمان کون ہے، ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ شرک کر رہے اور خود جو ہے اللہ کے علاوہ رحمان کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، أَيَّمَّا تَدْعُوا، کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یہ سب اسی کے نام ہیں۔ تو یعنی کہ آپ اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، رحمان کے، رحیم کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کسی بھی نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، آپ کہہ دیں کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، میرا اسی پر بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، پیچھے یہ اہل شرک نے اللہ کے نبی کے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر آئیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن کے ذریعے اللہ پہاڑوں کو چلا دیتا، یہ قرآن پڑھتے اور پہاڑ چلنے لگ جاتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کی مسافت جلدی طے ہو جاتی، قطعت بہ الارض سے مراد دوسرا مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، آپ قرآن پڑھتے زمین کے ٹکڑے ہو جاتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے اور زمین کی مسافت سمٹتی جاتی، جہاں آپ نے پہنچنا ہو دنوں میں وہاں آپ سیکنڈوں میں اور منٹوں میں پہنچ جاتے۔ اگر اللہ چاہتا تو قرآن میں یہ صلاحیت پیدا کر سکتا تھا، او کلم بہ الموتیٰ، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی اس قرآن کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی ابھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نشانی چاہیے، کوئی معجزہ چاہیے، لیکن اگر ہم قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیتے، زمین کو کاٹ دیتے، مسافت کم کر دیتے، یا قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں کروا دیتے ہم، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ بل للہ الامر جمیعا، حقیقت یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ جس پر اللہ نے شقوت اور شقاوت لکھ دی ہے، بدبختی لکھ دی ہے، وہ کیسے ایمان لائے گا؟ اور جس کے لیے اللہ نے سعادت لکھی ہے،
تو اس کے لیے 1000 دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو چھوٹی سی دلیل پر عبداللہ بن سلام جو ہے، جو یہودی تھے پہلے، وہ جب اسلام لائے ہیں تو وہ بس اس خواہش سے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو نبی اپنے آپ کا دعویٰ کر رہا ہے کیسا ہے. تو وہ جب آئے اور ان کی پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو فرمانے لگے کہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ تو جھوٹا چہرہ نہیں ہے، یہ تو سچا چہرہ ہے. صرف چہرہ دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو جس نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کے لیے 1000 دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی، پہاڑوں کو چلانے کی، زمینوں کو ٹکڑے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بل للہ الامر جمیعا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں. کیا اہل ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا؟ یعنی یہ اللہ کے لیے نزدیک کوئی بعید نہیں ہے. سب فرشتے ایک ہی ایمان پر ہیں، ایک ہی اطاعت پر ہیں. جب اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر سکتا ہے ایک ہی ایمان پر تو بندوں کو بھی کر سکتا تھا. لیکن یہ تو اس کی آزمائش ہے نا. تو پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے؟ اس کی پہچان کیسے ہوتی؟ تو جب سبھی مومن ہو جاتے تو نافرمانوں کا کیسے پتہ چلتا؟ تو فرمایا کہ یہ اس پر پریشان نہ ہوا کریں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں. نہیں، علیکم انفسکم، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کو سنبھالو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. شرط یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہوں. دوسروں کی فکر کریں لیکن ان کو نصیحت کریں، دعوت دیں، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، پریشان کر لیں اپنے آپ کو، غم میں مبتلا کر دیں یا ان سے متاثر ہو جائیں کہ بھائی یہ اکثریت میں ہیں، انہی کو فتح مل رہی ہے، یہی غالب ہیں تو چلو انہی کے ڈھنگ میں، انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. نہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا. خود اپنے آپ کو مضبوط رکھیں ایمان پر، تقوی پر، ہدایت پر. پھر اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گمراہ ہوا. آپ اپنی ذمہ داری بس ادا کریں. تو اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیوں ٹھیک نہیں ہوتے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. فرماتے وَلَا يَزَالُ، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سزا پہنچتی رہے گی. تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا، جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کا عمل ہے، اس کے بدلے قَارِعَةٌ، کوئی نہ کوئی مصیبت، اچانک پڑنے والی آفت ان پر پڑتی رہے گی. یا او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی. یعنی پے در پہ اللہ ان کو کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی سزا میں مبتلا کرتا رہے گا تاکہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جیسا اللہ نے قوم فرعون پر 9 سے زیادہ عذاب بھیجے تھے صرف اس لیے کہ سدھر جائیں. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. یہ وعدے سے مراد عذاب بھی ہے کہ ان پر چھوٹی چھوٹی سزائیں برستی رہیں گی حتیٰ کہ وہ بڑی سزا آ جائے جو ان کو نیست و نابود کر دے. اور دوسرا وعد اللہ سے مراد قیامت ہے یا ان کی وفات ہے کہ یہ ان کو مصیبتیں ان پر نازل ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائیں یا قیامت آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العالمین اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر ٹھٹھا کرتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے.
ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جو سلوک کرنے والے تھے ان کو میں نے ڈھیل دی، تھوڑا رسی دراز کرتا رہا ان کی. فَأَمْلَيْتُ یعنی ڈھیل دی میں نے ان کو، کفار کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ایک دفعہ ہی ان کو پکڑا اور بڑا سخت طریقے سے پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ بس دیکھ لو کہ پھر میرا پکڑنا کیسا تھا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، آیا وہ اللہ، یہاں اللہ کی قدرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کے عمل کی، جو نگران ہے ہر شخص کے عمل کا، بما کا سبب جو اس نے کمایا ہے. کیا وہ رب ٹھیک ہے یا وہ معبود باطل ٹھیک ہیں جو کسی عمل پر، کسی کی نگہبانی پر نہیں ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے. قُلْ سَمُّوهُمْ کہو ان کے نام تو بتاؤ کون کون سے شریک ہیں اللہ کے. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا تم اوپر اوپر کی باتیں بتا رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک ہوتا تو اللہ کو پتہ ہوتا. اگر اللہ کے اختیارات کا حامل کوئی ذات ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا. تو تم اللہ کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ کیا وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے نہیں جانتا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے؟ یا تم اوپر اوپر کی باتیں بتا رہے ہو کہ اوپر اوپر کی باتیں اللہ کو ذکر کر دیں اور باقی باتیں چھپا لیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین تو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم بلکہ بات یہ ہے کہ اہل کفر کے لیے ان کے مکر اور ان کی تدبیروں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ اسی وجہ سے وہ صحیح راستے سے روک دیے گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ شَيْئًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ جس کو اللہ فتنے میں، اور فتنے سے مراد کفر ہے، شرک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کفر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو آپ پھر اس کا کوئی ہم حمایت اور نصرت آپ اس کی نہیں کر سکتے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی جو جنگوں کے ذریعے اللہ نے ان کو عذاب دیا، مسلمانوں نے ان کو قتل کیا. ولا عذاب الآخرت اشق اور آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق اور ان کے لیے اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون پھر اللہ تعالیٰ جنت کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اہل تقوی کے ساتھ. فرمایا تجری من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلھا دائم اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. بلکہ جنت کے پھل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیض من اللبن دودھ سے زیادہ سفید، الین من الزبد مکھن سے زیادہ نرم، واحلی من العسل اور شہد سے زیادہ میٹھا پھل ہے. ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ صفت الجنہ پڑھا کریں. احادیث کی کتابوں میں جہاں جنت کی صفات ہیں وہ پڑھا کریں تو دنیا سے انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات دیکھیں، جنہوں نے اصل نفع کو دیکھا ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں رہنے کی کوئی حریص نہیں ہے، ہمیں یہاں کوئی شوق نہیں ہے ٹھہرے رہنے کا. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت اور شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کی محبت اور شوق رکھتا ہے. اللہ سے ملاقات کا محبت اور شوق دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ نے عطا کرنی ہے وہ پڑھے گا
تو جنت کی جو صفات ہیں احادیث میں، جنت کا لباس کیسا ہوگا، میوات کیسے ہوں گے، یہ پڑھیں تو انسان کا شوق آخرت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اکلھا دائم، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذلھا، اور اس کے سائے بھی، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے پرہیزگاروں کا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اللہ نے پھر اہل ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، جو آپ کی طرف یعنی قرآن نازل ہوا ہے، اہل ایمان اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب، کچھ دوسرے فرقے گروہ ہیں جیسے یہودی، عیسائی، مشرک، من ینکر بعضا، جو اس میں سے بعض باتوں کے منکر ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، پھر میں لوگوں کو بھی اسی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے، یعنی کہ یہ احکام، اس کے فرامین عربی زبان میں نازل کیے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، فرمایا کہ اگر آپ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ ان کی ایک خواہش یہ تھی کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، آپ تھوڑے نرم پڑ جائیں، دو چار ہماری مان لیں، ہم آپ کی دو چار مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ان کی خواہشات کے پیچھے آپ پڑ گئے، من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے وحی کا، اس کے بعد ما لک من اللہ من ولی، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کا، آپ کو، ولا واق، اور نہ کوئی اس سے محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ یہیں اکتفا کرتے ہیں باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تنسا نصیبک من الدنیا، جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا کا حصہ رکھا ہے اسے مت بھولو، اسے حاصل کرو، لیکن یہ خطرناک تب ہوتا ہے جب دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کے اختیار میں معجزات نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتے ہیں۔ توحید ربوبیت کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں جس پر توحید ربوبیت کھڑی ہے، اس میں خلق، ملک اور تدبیر۔